السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ فرینڈس یا کوئی جان پہچان کے نان مسلمس ہیں تو وہ ہمیں ایز اے پارٹ آف گفٹ دیوالی کی مٹھائیاں یا کچھ بھی دیتے ہیں تو اسے ایکسیپٹ کرنا اور یوز کرنا ایز اے پارٹ آف شرک ہوگا یا کچھ ہوگا؟ ہماری بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے، لگتا ہے انہوں نے کافی مطالعہ کیا ہوا ہے. اور علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، یہی سوال آیا تھا حضرت عائشہ کے پاس. جو ہماری بہن نے سوال کیا، بہن یہی سوال حضرت عائشہ کے پاس آیا تھا. اللہ اکبر. علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کچھ مجوسی عورتیں، مجوسیوں کے ہاں ایران میں ایک تہوار ہوتا ہے نوروز اور مہرجان کا، یہ دو تہوار ہوتے ہیں ان کے مجوسیوں کے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو کچھ لوگ آئے، کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگی کہ ام المومنین ایک مسئلہ پوچھنا ہے، جیسے ہماری بہن نے بھی پوچھا کہ وہ مسئلہ بتائیے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بولو. تو ان صحابیات نے یہ کہا کہ ہمارے گھروں میں کچھ نوکرانیاں ہیں. کون سی؟ مجوسی ہیں، وہ آتش پرست ہیں وہ، اور اپنے دین پر قائم ہے وہ. تو ان کا جب تہوار آتا ہے نوروز کا یا مہرجان کا تو وہ لوگ ہمیں تحفے میں کچھ لا کر کے دیتی ہیں. تو چونکہ وہ غیر مسلم ہے، مجوسی آتش پرست ہے، لیکن ہمارے یہاں کام کرتی ہیں، اپنے تہوار کے موقع پر وہ لا کر کے ہمیں کچھ تحفہ دیتی ہیں. تو ان کا تحفہ قبول کرنا کیسا ہے؟ یہ بہت ہی عالمانہ سوال ہے جو بچی نے کیا. بہن یہ سوال حضرت عائشہ سے کیا گیا. حضرت عائشہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ کپڑے ہیں، پھل فروٹ ہیں، یہ تمام چیزیں آپ تحفے میں لے سکتی ہیں، لیکن کوئی ایسی مشتبہ چیز جیسے گوشت وہ دیں تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم کا ذبیحہ درست نہیں ہے. تو جس پہ شک ہو، جیسے کوئی ایسی چیز لا رہی ہے کہ ایسا پتہ چل کہ یہ پرساد ہے یا اسی طریقے سے اس پر کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو احتیاط برتا جائے. اگر یہ پتہ چلے کہ غیر اللہ کا نام اس پر لیا گیا ہے یا ایسا ذبیحہ ہے، گوشت ہے جو غیر مسلم کی طرف سے، تو اس کو استعمال نہ کیا جائے. بقیہ پھل ہے اور اس طریقے سے کپڑے ہیں اور مٹھائیاں وغیرہ ہیں، اگر وہ دیتے ہیں اپنے تہوار کے اوپر تو لے لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے جی. تو اس کے طفیل میں جو شرک کرتے ہیں، جو تہوار بناتے ہیں، تو اس کے طفیل میں وہ ہمیں تحفہ بھیجتے ہیں، تو ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں تو وہ اپنے تہوار میں جو بھیجتے تو اس کو ہم ایکسیپٹ کیسے کریں؟ کیونکہ ہم ساتھ میں ان کو تبلیغ کرتے ایک اللہ کی اور اللہ ہی کی عبادت کی. تو ابھی اس کا جواب میں نے دے دیا کہ بھئی اگر اس طریقے سے کچھ مشرک لوگ ہیں یا مشرکہ عورتیں ہیں اور آپ کو تحفہ دیتی ہیں تو وہی تحفہ آپ قبول کیجئے جس تحفے کے قبول کرنے کی حضرت عائشہ نے اجازت دی ہے. مثلا گوشت وغیرہ نہ لیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرکیہ افعال کسی استھان کے اوپر یا کسی مزار کے اوپر اس کو ذبح کیا گیا، اس لیے کہ اس کا اعتقاد تو صحیح ہے نہیں، لہذا ذبیحہ کا گوشت لینے میں احتراز کیجیے. بقیہ پھل وغیرہ ہے، کپڑوں وغیرہ کا تحفہ ہے، کوئی اور چیزیں اس کو لے سکتے ہیں جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. اور خصوصی اسی دن اگر دیا گیا ہو، جیسے جس ڈیٹ میں ان کا تہوار ہوا، نہیں تو ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ جو آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا ہے. تحقیق ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہر بات میں آپ تحقیق کر لیا کیجیے. لہذا کوئی بھی بات آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے پوچھ لیجیے بھی اس پر غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا ہے. اگر غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا اس کے اوپر پوچھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھئی ہاں ایسا ہے تو آپ مت قبول کیجیے. کوئی کرام ہم بھارت دیش میں رہتے ہیں اور یہاں برادران وطن 80% ہے اور ہم ان کے یہاں کام کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں کام کرتے ہیں. وہ اپنے تہوار کے موقع پر ہم لوگ کو گفٹ دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے گفٹ کے سلسلے میں دو طریقے کی مٹھائی، ایک تو چڑھا کر کے دیتے ہیں یا پھر دکان سے خرید کے دیتے ہیں. دکان سے جو خرید کے دیتے ہیں اس سلسلے میں علماء کرام نے یہ بیان فرمایا، ہم غور کریں جو چڑھاوا نہ چڑھایا گیا ہو. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، پھر محمد بن صالح المنجد اسی کی طرف گئے ہیں کہ غیر مسلم کے تہوار کا گفٹ لیا جا سکتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں یہ ذکر بھی کیا ہے. آئیے میں دو اثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 126 میں حدیث نمبر 24371 عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے. قابوس بن ابی زبیان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور اس نے پوچھا ان لنا اطیارا من المجوس، کہ ہمارے کچھ مجوسی پڑوسی ہیں، پھر اس کے بعد ان کے عید کا دن ہوتا ہے تو ہمیں گفٹ دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تاكلوا،
کہ ان کا جو ذبیحہ ہو اس دن کا تو تم اس کو مت کھاؤ، ولیکن کلوا من اشجارہم، لیکن ان کے میوے درخت کی چیز کھا سکتے ہو، یعنی گفٹ قبول کر سکتے ہو۔ قابوس بن ابی ذبیان پر اعتراض ہے اور کلام ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے قابوس بن ابی ذبیان کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے ترمذی کے اندر، اور وہ حسن درجے کی ہے، حدیث نمبر 3199۔ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ روایت بھی صحیح ہے، حسن درجے کو پہنچ رہی ہے۔ ایک اور روایت ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 126 حدیث نمبر 24372۔ پھر اسی طرح یہ روایت اعلام السنن میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 607 پر ہے، علامہ ظفر احمد عثمانی تھانوی کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، انہ کان لہ سکان مجوس، کہ ان کے پڑوسی مجوسی لوگ تھے، فکانوا یہدون لہ فی النیروز والمہرجان، تو نیروز اور مہرجان کے موقع پر انہیں گفٹ دیتے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو وہ کہتے تھے ما کان من فاکہۃ فکلوہ، اگر وہ میوہ دے پھل فروٹ دے تو اسے قبول کر لو، وما کان من غیر ذلک فردوہ، اس کے علاوہ اگر دے تو اس کو قبول نہ کرو۔ پھر اسے یہ پتا چلا کہ بغیر چڑھائے ہوا اگر کوئی گفٹ دے تو ہم اور آپ لے لیں، کیونکہ اگر نہیں لیں گے تو مسئلہ بڑھ جائے گا، ہم کام کر رہے ہیں، پڑوسی ہمارے ہیں۔ کہ یہ مٹھائی دو طرح کی ہوتی ہے جی، جو مٹھائی دیوالی یا ہولی کے موقع پر، جو ہمارے یہاں مسلم ہندوؤں کے تہوار ہیں، ان موقع پر وہ لوگوں کو دیتے ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ مٹھائی ہوتی ہے جس کو وہ پرساد کہتے ہیں اور پوجا پاٹ میں رکھی جاتی ہے، اس پہ کچھ شلوک وغیرہ پڑھے جاتے ہیں اور پنڈت اس پہ پڑھ کر اور اس پہ آرتی وارتی کر کے تب وہ بانٹتے ہیں۔ وہ عام طور پر وہ مٹھائی مسلموں کو نہیں دی جاتی، اس کو وہ بہت متبرک سمجھتے ہیں، وہ اپنے غیر مسلموں میں ہی تبرک سمجھ کے بانٹا جاتا ہے اس کو۔ اور ایک مٹھائی وہ ہوتی ہے جو اپنے یار دوستوں کو، اپنے کام کرنے والوں کو یا اپنے گاہکوں کو بعض دکاندار دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، تو وہ بازار سے خرید کے اور ایسے ہی دے دی جاتی ہے۔ وہ کافی بڑی تعداد میں خرید لیتے ہیں ڈبے بنا کے اور وہ دیتے ہیں۔ یہ مٹھائی بلا شبہ جائز اور درست ہے، ناجائز ہونے کی اس میں کوئی وجہ نہیں پائی جاتی۔ ہندوستان کے مخصوص حالات میں اس سے انکار کرنا یہ مناسب ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ اس سے اگر ہم صرف نظر کرتے ہیں، لینے سے انکار کرتے ہیں، تو یہاں کے جو حالات ہیں اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور ہلو جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ ہاں، بہت برا اثر پڑتا ہے اور آپسی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نفرت اور یہ کہ یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں اور مل کے نہیں چلنا چاہتے، یہ جہتی کے خلاف یہ کام کرتے ہیں، یہ یہاں کے رہنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے موجودہ کمزوری کے حالات میں کسی طرح بھی مناسب اور مفید نہیں ہے۔ لہذا اس کے خلاف فتوے دینا یہ درست نہیں ہے۔ سعودی کے بعض مشائخ سے لوگ اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے الفاظ بدل کر اور اس طرح سے فتوے پوچھتے ہیں کہ وہ ناجائز اور حرام کی بات کہہ دیں۔ سعودی کا وہ ماحول الگ ہے، وہاں اسلام کی حکمرانی ہے، مسلمان حکمراں ہے، آبادی مسلمان ہے، اس لیے وہاں کسی بھی طرح کی اس طرح کی غیر مسلموں کی تہوار کی خوشی میں کوئی اس طرح کا جذبہ پیش کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن سعودی الگ ہے اور ہندوستان الگ ہے، یہاں کے حالات میں اس طرح کی چیز کر تو یہ غلط ہونے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے لیے آپ پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں۔
अल्लाह ताला फरमाता है मा जअलल्लाहु अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और ये सरासर हरज पैदा करना है। तो जो मिजाज है दीन का और जो दीन में आसानियां रखी गई है, जी, तो बगैर किसी भी मजबूत दलील के किसी चीज को हराम कर देना दुरुस्त नहीं है। क्या मुसीबत है, बार बार लोगों के फोन आए जा रहे हैं। तो गोया कि आप ये फरमा रहे हैं, तो यहाँ पर किसी चीज को हराम कहने के लिए जितनी पक्की दलील चाहिए वो दलील यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो लोग बगैर इल्म के, बगैर हालात के मालूम किए हुए फतवे दे रहे हैं, उनके फतवे मुनासिब नहीं है बावजूद उनके इल्म व फजल के एतराफ से। इल्म व फजल अलग चीज है और किसी जमाने के और किसी इलाके के हालात से वाकफियत अलग चीज है, और इसकी रियायत फतवे में जरूरी है। तो मेरे नजदीक बिलाशुबह वो मिठाई जो गैर मुस्लिम त्योहारों पर मुसलमानों को देते हैं खुशी के बतौर, और उसको अपनी पूजा पाठ में शरीक नहीं करते हैं, मुसलमान को लेना खाना दुरुस्त है। दिवाली के मौके पर से पड़ोसी घर मुस्लिम है वो कुछ गिफ्ट दे रहा है तो क्या कबूल करना चाहिए? अभी कल मुझे किसी ने कहा कि कोई हिंदुस्तान में हमारे 2 मौलवी हैं, उन्होंने फतवा दिया है कि होली दिवाली ये वो इस पे जो कुछ भी कोई दे उसको खाने में कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा कि या तो मौलवियों का दिमाग चल गया है या कोई और बात है, वरना ये फतवा कोई कैसे देगा। होली दिवाली दशहरा ये उनके मजहबी त्यौहार हैं। मजहबी त्यौहार पर तैयार किया गया खाना, हलवा, कुछ भी है, उसको खाने का माना ये कि तुम भी ठीक और हम भी ठीक, तुम्हारा हिंदू मजहब भी सही है और हमारा इस्लाम भी सही है। ये तो गोया के तस्दीक हो गई। अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह ने एक फतवा चंद साल पहले दिया था। उनसे पूछा गया कि अगर किसी को मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस होता है ना ईसाइयों वाले, अगर कोई इस तरह की मुबारक देता है तो क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये कुफ्र या फेल है, क्योंकि हम इन कलिमात के साथ कहते हैं कि तुम्हारी ईसाइयत भी सही है और हमारा इस्लाम भी सही है। बेआईने ही मामला ये है, आप हिंदू की दी हुई मिठाई खाइए, पूरा साल खाइए, दशहरे के दिन नहीं, होली के दिन नहीं, दिवाली के दिन, 3 दिन छोड़ दीजिए। बाकी कितने आपके यार 360 दिनों में से 3 दिन छोड़ दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़लियतबव्वअ मक़अदहू मिनन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक है कि क्या गैर मुस्लिम से तोहफा लेना मुसलमान के लिए हराम है। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर इससे पहले 13 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है, उसके अंदर मुख्तलिफ अहले हदीस मौलवी हजरात इस बात का फतवा देते हैं कि गैर मुस्लिम से उनके त्योहारों के दिन तोहफा लेना जायज नहीं है, और कुछ कहते हैं कि उनके त्योहारों के दिन तोहफा लिया जा सकता है, और वो दलील के तौर पर पेश करते हैं आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस, और इसी तरह से अबू बरज़ा असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा है
कि शेख सनाउल्लाह मदनी साहब हैं, उन्होंने दो तीन दलीलें पेश की आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से और अबू बरजा असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु से। क्या वो हदीस की सनद उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर सही है या सही नहीं है? हालांकि उसके अंदर वो कहते हैं कि एक रावी है जिसके ऊपर कलाम है, लेकिन उस रावी से इमाम तिरमिजी ने हदीस सुनन तिरमिजी के अंदर ली है और उसको हसन करार दिया है, लिहाजा वो रावी हसन है, हसनुल हदीस है। तो शेख सनाउल्लाह मदनी साहब को यह जान लेना चाहिए कि इमाम तिरमिजी हों या इमाम हाकिम हों या इमाम इब्ने हिब्बान हों, जो भी मुहद्दिस मुतसाहिलीन में से हैं, उनकी किसी रावी के बारे में या किसी हदीस के बारे में सही का या हसनुल हदीस का या सिकह का हुक्म लगाना मोतबर नहीं होता है, क्योंकि वो मुतसाहिल हैं उस मामले के अंदर कि वो मुनकर रवायतों पर भी हसन का हुक्म लगा देते हैं, सही का हुक्म लगा देते हैं। जिस तरह से वो मजहूलुल हाल रावी के बारे में शिकह का सदूक का हुक्म लगा देते हैं, उसी तरह से वो हदीसों के ऊपर हसन या सही का भी हुक्म लगाने में मुतसाहिल हैं, लिहाजा उनकी बात मोतबर नहीं होती है। और जिस रावी के बारे में कलाम है वो अक्सर मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ है, लिहाजा वो कैसे मोतबर हो सकता है, जैसा कि मैं आगे वजाहत करूंगा। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, इस वीडियो के अंदर शेख जलालुद्दीन कासमी साहब हैं, उन्होंने भी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से दलील पेश की, उन्होंने भी उसकी सनद को तहकीक नहीं किया। उसूले हदीस व अस्मा और रिजाल और जरह तादील के मीजान पर शेख जलालुद्दीन कासमी साहब ने भी तहकीक नहीं की, बल्कि एक दीनी बहन ने सवाल किया तो उसकी सवाल पर उन्होंने बिला तहकीक आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से दलील पेश कर दी और फतवा दे दिया कि उनके त्योहारों पर लिया जा सकता है हदिया वगैरह, लेकिन गोश्त वगैरह नहीं लिया जा सकता, फल फ्रूट वगैरह लिया जा सकता है, कपड़ा वगैरह लिया जा सकता है। तो इस बारे में मैं उस हदीस की सनद की जांच पड़ताल भी आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और उस बात को भी रखूंगा कि गैर मुस्लिम के कौन से गिफ्ट, कौन से तोहफे लिए जा सकते हैं और कौन से तोहफे, कौन से गिफ्ट नहीं लिए जा सकते हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं मुशरिक से तोहफा लेना पसंद नहीं करता या मुझे मुशरिक से तोहफा लेने को मना किया गया है, मैं उस हदीस की भी सनद की जांच पड़ताल आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, उसूली तौर से इल्लतों के साथ, खामियों के साथ। इसी तरह से शेख मुनीर कमर साहब हैं, उन्होंने इस वीडियो के अंदर कहा कि गैर मुस्लिम के त्योहारों के दिन उनसे तोहफा लेना जायज नहीं है, उसके अलावा और दिन में आप तोहफे ले सकते हैं, उनसे तोहफा लेना जायज है, मिठाइयां वगैरह खाना जायज है लेकर के, लेकिन उनके त्योहारों के दिन नहीं लेना चाहिए, उनका यह फतवा है। और इसी तरह से उन्होंने कुछ अहले हदीस मौलवी जो लेने के कायल हैं उनके ऊपर उन्होंने तंज भी किया है। तो क्या इनमें किन की बात दुरुस्त है और किन की बात दुरुस्त नहीं है, इस हवाले से मैं बात रखने की कोशिश करूंगा। आखिर में मैं इस हवाले से सही बात को भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो इस वीडियो को आप पूरी सुनिए, आपके इल्म में इजाफा होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, एक बात जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को कुरान में सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में तहकीक करने का हुक्म दिया है, छानबीन करने का हुक्म दिया है, चाहे वो बात दीन के ताल्लुक से हो या दुनियावी मामलात के ताल्लुक से हो। उस बारे में हर ईमान वाले को चाहिए कि वो अपने इल्मी सलाहियत की बिना पर उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर उसकी तहकीक करे। अगर वो नहीं कर सकता है तो किसी मुत्तबे सुन्नत आलिम से सवाल करे जो मुक़ल्लिद न हो। उसूल हदीस व अस्मा रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर अपनी जाती इल्मी सलाहियत की रूह से वो उस सनद के रावियों के बारे में चेक करे, उस सनद को चेक करे।
اس سے سوال کرنا چاہیے جو متبع سنت عالم ہو، محقق ہو، مولوی نہیں. کیونکہ اکثر و بیشتر مولوی حضرات کی یہ حالت ہے کہ وہ تحقیق نہیں کرتے، بلکہ کہیں بھی وہ عبارت پڑھتے ہیں بلا تحقیق، اس پر وہ کسی کے سوال پر وہ جواب دے دیتے ہیں، اس پر وہ فتویٰ دے دیتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس حدیث کے بارے میں کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحفہ پیش کیا گیا غیر مسلم کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا. عبداللہ بن کعب بن مالک سلمی تابعی سے روایت ہے کہ عامر بن مالک بن جعفر، جسے تیروں سے کھیلنے والا کہا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ مشرک تھا. آپ نے اس پر سلام پیش کیا، لیکن اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا. یہ حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 970 اور 1727 پر نقل کیا ہے. اسی طرح سے امام بغوی نے شرح سنہ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 107 میں حدیث نمبر 1612 میں، اور اسی طرح سے الاصابہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 131 پر نقل کیا ہے، اور لکھا ہے اسناد لا یصح، کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے. اور میری تحقیق کے مطابق امام زہری کی تدلیس ہے. امام زہری جو ہیں یہ مشہور مدلس ہیں. امام زہری اس کے اندر انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے. اور بعد نے کہا یہ حدیث زہری سے صحیح نہیں ہے. معلوم ہوا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن اس کے اندر علت یہ ہے کہ امام زہری مشہور مدلس ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ بغیر سما کے، بغیر صحیح شواہد کے، بغیر صحیح مطابعات کے سندن ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، وہ معتبر نہیں ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے. اسی طرح سے یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. اتحاف الخیرہ کے اندر، اتحاف الخیرہ المحرہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 394 پر، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 331 پر اس کی بھی سند ضعیف ہے. اس حدیث کو محقق شعیب ارناؤت نے مرسل لکھا ہے، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 168 میں لکھا ہے ان زہری ولا یصح، کہ یہ حدیث جو ہے زہری سے صحیح نہیں ہے، امام زہری سے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس حدیث کے اندر بھی امام زہری نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے. اس علت کے بنا پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھی غیر ثابت ہے، سندن ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے تیسری حدیث ہے ایاد ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ کہ انہوں نے اسلام لانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا یا اونٹنی گفٹ کے طور پر ہدیہ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اسلام لا چکے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو مشرکوں کے تحفہ سے منع کیا گیا ہے، یعنی مشرکوں کے تحفہ لینے سے منع کیا گیا ہے. یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1577 ہے. اسی طرح سے صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 2508 ہے. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3057 ہے. اس حدیث کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے
کہ عمران بن داؤد پر جرح ہے، محدثینوں نے جرح کی ہے، اور اس کے اندر قتادہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے روایت ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اس علت کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اور یہ حدیث طبرانی صغیر کے اندر حدیث نمبر 552 اور حدیث نمبر 4، اور طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 70، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 698، اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر سفیان ثوری اور حسن بصری یہ دونوں مشہور مدلس ہیں، اور سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے بلکہ روایت ان سے بیان کی ہے۔ اس علت کے بنا پر اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث شرح مشکل الآثار للطحاوی کی حدیث نمبر 4353 میں ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 19659 میں ہے۔ اس کے اندر بھی حسن بصری کی تدلیس ہے، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث مسند طیالسی کے اندر حدیث نمبر 1083 پر ہے، اور المنتقى لابن الجارود کے اندر حدیث نمبر 1110 ہے، اور ادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 428 ہے، اور مسند البزار کے اندر حدیث نمبر 3494، طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 2524، اور امام بہقی کی فی سنہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 216 میں، اور تہذیب الآثار مسند علی صفحہ نمبر 209 کے اندر حدیث نمبر 345 کے اندر عمران القطان یہ راوی ضعیف ہے، اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس سند کے اندر قتادہ جو ہیں مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے، اس بنا پر اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح سے آپ مزید دیکھ سکتے ہیں قتادہ کے مشہور مدلس ہونے کے بارے میں للالزامات دارقطنی صفحہ نمبر 263 کے اندر، اسی طرح سے اسماء المدلسین کے اندر صفحہ نمبر 102 میں دیکھ سکتے ہیں امام سیوطی کی، اور اسی طرح سے غایت المرام کے اندر حدیث نمبر 442، ان سب میں قتادہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے حدیث نمبر 17482 میں، اور کتاب الاموال کے اندر حدیث نمبر 641 اور 965 میں ہے۔ اسی طرح سے شرح مشکل الآثار کے اندر حدیث نمبر 2567 2568 کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے، اس کی سند کے اندر حسن بصری کی تدلیس ہے، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اور طبرانی فی الاوسط کے اندر حدیث نمبر 7624 ہے، اور اسی طرح سے طبرانی فی الاوسط میں جو طبرانی فی الاوسط ہے حدیث نمبر 7620، اس کی سند کے اندر علت یہ ہے کہ حفص بن غیاث اور حسن بصری یہ دونوں مدلس ہیں، اور ان سے روایت بیان کیے ہیں، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے، اس بنا پر اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے امام بہقی کی فی سنہ کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 216 میں حسن بصری کی تدلیس ہے، انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے کتاب الاموال کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368، اور اسی طرح سے حدیث نمبر 642 ہے اور 964 ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 9741 ہے، اور البہقی فی دلائل النبوہ میں امام صحاب زہری کی تدلیس ہے۔ دلائل النبوہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341 343 میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مرسل ہے۔ اور تہذیب الآثار مسند علی صفحہ نمبر 209 کے اندر حدیث نمبر 344 کی سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر عروہ نے حکیم بن حزام سے یہ حدیث نقل کی ہے، اس سند میں راوی عبد الملک ابن مسلمہ
مصری یہ منکر الحدیث ہے اور مجترب الحدیث ہے، اور ابن اللہیہ راوی بھی اس کے اندر ضعیف الحدیث ہے، مجترب الحدیث ہے اور مدلس بھی ہے۔ یہ تمام علتیں ہیں جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ مزید حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں امام بہقی کی سنن کبیر حدیث نمبر 18860، اور اسی طرح سے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 18861، مسند طیالسی کے اندر حدیث نمبر 1178، اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں مجمع البحرین کے اندر حدیث نمبر 2058، 1179، اسی طرح سے علل الحدیث امام رازی کی، امام ابو حاتم رازی کی حدیث نمبر 2273۔ ان تمام کے اندر بھی سفیان ثوری مدلس ہیں، حسن بصری کی تدلیس ہے، ان دونوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ جیسا کہ امام ہاشمی نے اس کے اندر ایک اور علت ظاہر کی ہے کہ اس میں سلط ابن عبد الرحمن الزبیدی یہ ضعیف راوی ہے، جیسا کہ مجمع الجوائد کے اندر امام ہاشمی نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 151 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام عقیلی نے کہا کہ سلط ابن عبد الرحمن انثوری، سلط بن عبد الرحمن کے بارے میں امام عقیلی کہتے ہیں کہ یہ مجہول الحال ہے، لا یتابع علیہ، کہ اس کی حدیث کی مطابقت نہیں کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں امام ابو حاتم رازی کی الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 410، اور اسی طرح سے امام ہاشمی کی مجمع الجوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 269، اور اسی طرح سے 6748 وغیرہ میں حدیث نمبر۔ معلوم ہوا کہ اس کی سند کے اندر سلط بن عبد الرحمن الزبیدی یہ ضعیف راوی ہے، اور امام عقیلی نے اس کو مجہول الحال قرار دیا ہے۔ ان تمام علتوں کے بنا پر اس حدیث کی سند ضعیف ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا، لہذا اس کو دلیل میں نہیں پیش کیا جا سکتا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں صحیح لکھنا، اور محقق حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا سنن ترمذی کی تحقیق میں حسن لکھنا، اور محقق شعیب ارناؤت کا شرح مشکل الآثار کے اندر حدیث نمبر 4353 میں صحیح لکھنا، یہ اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر غلط ہے، بلکہ یہ خطا پر مبنی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کیونکہ اصولی طور سے اس کے اندر ایسی ایسی علتیں ہیں جس کے بنا پر سب کے یہاں سندن ضعیف ہوتی ہے اس طرح کی روایتیں، جبکہ اس کے اندر قتادہ اکثر و بیشتر سند کے اندر مدلس ہیں، اور انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، کسی میں سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے حسن بصری ہیں، یہ بھی مشہور مدلس ہیں، انہوں نے بھی ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے کسی میں۔ اسی طرح سے اس کے اندر امام زہری ہیں، انہوں نے بھی ان سے روایت بیان کی ہے، کسی میں سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اور سفیان ثوری ہیں، یہ بھی ان سے روایت بیان کی ہیں، کسی میں سما کی صراحت نہیں کیے ہیں۔ جو لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان مدلسین راویوں سے سما کی صراحت پیش کریں، یا صحیح شواہد پیش کریں، یا صحیح مطابعات پیش کریں، پھر اس کو صحیح کا حکم لگائیں، حسن کا حکم لگائیں اس پر۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اب میں P2 یعنی پارٹ 2 کے اندر یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے گفٹ تحفہ قبول کرتے تھے، اور اسی طرح سے میں ان حدیثوں کی سند کی تحقیق بھی دوسرے پارٹ میں پیش کروں گا، جس کو جلال الدین قاسمی صاحب نے اور ثناء اللہ مدنی صاحب نے دلیل کے طور پر پیش کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہ سے۔ میں اس کی بھی دلیل کی تحقیق آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آپ پارٹ 2 سننا نہ بھولیں، بلکہ پارٹ 2 کو آپ غور سے سنیں۔